اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جب میں وہ کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ دیہاتی پیٹ پھیر کر چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی جنتی دیکھنا پسند ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ اعرابی ایک نو مسلم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضروری فرائض ہی اسے بتلائے تاکہ وہ زیادہ باتوں سے بوجھ محسوس نہ کرے۔ دوسرا، اس کے فرما برداری کو دیکھ کر آپ نے اسے جنتی قرار دیا، اس لیے کہ اسلام نام ہی حوالے کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اضافہ کرنا جیسا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اسلام نہیں، اسلام کے برعکس ہے۔ تیسرا، ایک تو وہ 10 صحابہ جنتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے علاوہ جو کچھ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جیسے اس اعرابی کی بابت بھی فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے نوجوانان جنت کا سردار قرار دیا، اور اپنی پاک بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے پر بیعت کی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یہاں اس موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ اور نماز وغیرہ پر بیعت کرنے سے مقصد اسلام کا قبول کرنا، اور زکوٰۃ اور نماز اسلام کے ایسے اہم رکن ہیں کہ ان کے بنا اسلام کا تصور نہیں، یعنی یہ اسلام کی بیعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے والے شخص کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیعت جہاد لیتے جب جہاد کی ضرورت ہوتی۔ تیسری بیعت خلافت ہے جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے مسلمان حاکم لیتے ہیں۔ بیعت کی صرف یہ 3 قسمیں ہیں جو سلف سے ثابت ہیں، اور صوفیہ اور پیروں کے حلقوں میں جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اچھے زمانے کے بعد کی ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔